آج کل ایک پوری میڈیا کے اندر چلا ہوا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی مجھے ملنے آئے اور وہ کوئی پروپوزل لے کے آئے ہیں -1 کی کہ عمران خان علیحدہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے اور پارٹی آگے بڑھ جائے۔ پہلے تو شاہ محمود کوئی اس طرح کی پروپوزل نہیں لے کے آئے۔ ایک پولیٹکس میں یہ -1 چلتا ہے، وہ کون سی پولیٹکس ہے؟ اس کو پاور پولیٹکس کہتے ہیں۔ وہ پولیٹکس ہوتی ہے اقتدار کی پولیٹکس۔ وہ پولیٹکس ہے کہ اگر عمران خان پرائم منسٹر بننا چاہے، اچھا جی ابھی اسٹیبلشمنٹ میرے سے ناراض ہے، چلو میں تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہوں، پارٹی کو آگے کر دیتا ہوں، کوئی ڈیل کر لیتا ہوں، کوئی سمجھوتا کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آگے جا کے دیکھیں گے کہ ابھی کسی اور کے حوالے کر دوں تو وہ اس کے بعد پھر میری باری آ جائے گی۔ اس کو پاور پولیٹکس کہتے ہیں۔ دوسری پولیٹکس ہے جو میں پولیٹکس کر رہا ہوں 27 سال سے، وہ پولیٹکس ہے جو قائد اعظم کی پولیٹکس تھی۔ وہ پولیٹکس وہ ہے جو کہ مشن کی پولیٹکس ہے، کوئی وہ ذات کی پولیٹکس نہیں ہے۔ وہ پولیٹکس وہ ہے جو ہم سارے مسلمان انسپائر ہوتے ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہوں نے بھی ایک مدینہ کی ریاست سنبھالی تھی، انہوں نے بھی مشکل وقت گزارا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے۔ اور ہم تو کبھی ان کے اپنا سوچ نہیں سکتے کہ ان کے جوتوں کی مٹی کے قریب بھی ہوں، لیکن قرآن میں ہمیں حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت سے سیکھو۔ وہ پولیٹکس بڑے مقصد، وہ اپنی ذات سے ہٹ کے ہے۔ جو آدمی ایک تحریک پہ 27 سال سے لگا ہوا ہے، ایک ملک کے اندر ایک جدوجہد کر رہا ہے، تو وہ کیا وہ ڈیلز کرے گا؟ کیا اس کو کیا چیز اس کو خریدے گی؟ بتائے میرے ضمیر کی کیا قیمت ہے؟ کیا پرائم منسٹرشپ قیمت ہے کہ اگر آپ یہ کر دیں تو آپ کو پرائم منسٹر میں تو پرائم منسٹر بن چکا ہوں، اور میں نے جب پرائم منسٹر بنا میں نے ایک بات کہی کہ اگر پھر وہ مجھے 2018 کا موقع ملتا میں سیدھی الیکشن پھر سے کرواتا، کیونکہ جو میں انصاف لانا چاہتا ہوں اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانا چاہتا ہوں، وہ آئی تب سکتا ہے جب آپ کے پاس طاقت ہو۔ جو اس وقت یہ پی ڈی ایم والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ آج ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم آپ کے اوپر بھی ہوگا جب ایک ملک کے سارے انصاف کے اداروں کو، جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے، حکومتی اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے لوگوں کے اوپر دہشت پھیلانے کے لیے، تو یہ سسٹم پھر جاتا نہیں ہے۔ کوئی بھی سنبھال کے یہ سسٹم سب اگر آج ہمارے حقوق نہیں، اگر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں، تو یہ اب کل آپ کے بھی نہیں ہوں گے۔ ہٹلر کا جرمنی، اسٹالن کا رشیا، سوویت یونین، یہ ان خوفناک ظلم کے نظاموں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی جو آج ہمارے اوپر ہو رہی ہیں۔ میرے پاس عالیہ حمزہ کی بیٹیاں ہیں، میں نے کل ان کو ملا، 3 بیٹیوں کو، 1 مہینے سے اس کو بند کیا ہوا عالیہ حمزہ۔ کیا اس کا قصور ہے؟ اس کا والد وہ میرے پاس آئے، انہوں نے بتایا کیسے گھر میں گھس کے انہوں نے ساری چیزیں توڑ دی، ان کی ٹی وی توڑ دیے، 2 آدمی انہوں نے لاٹھیاں پکڑی ہوئی تھی، جو چیز آئے توڑ کے چلے گئے، جو چیز 2-3 اچھی چیزیں پسند آئیں اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ اس کیسز میں کیونکہ کسی عدالت میں کوئی سزا نہیں ہو سکتی، ملٹری کورٹس سیٹ اپ کیے ہیں، اپروور ڈھونڈے جا رہے ہیں جو کہ جی عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ وہ کور کمانڈر کا گھر جلاؤ، یہ کہیں گے، ان میں سے کوئی اپروور آ جائیں گے، مجھے ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے، سزا ہو جائے گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس سے بھی زیادہ گھٹیا پان میری بہنوں تک پہنچ گئے ہیں، میری بیوی کے اوپر کیس، ٹرسٹی ہو کے اس کا وارنٹ کا، ایک ٹرسٹی کو 1 پیسہ نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ سیرت نبی میں بہت ان کی سٹڈی ہے، وہ انٹرسٹڈ تھی القادر یونیورسٹی، وہ ٹرسٹی ہے، اس کے اوپر وارنٹ نکال دیا۔ ایک بہن کا بیٹے کے اوپر وارنٹ نکالا ہے، اس کا خنسامہ اٹھا کے لے گئے، وہ بیٹا نہیں تھا۔ خنسامہ جب واپس آیا، وہ آئی سی یو میں 2 ہفتے سے پڑا ہوا ہے، آئی سی یو کے اندر خنسامہ، اسے پتہ ہے کیا کیا وہاں جیل کے اندر۔ ایک بہن اس کی بہو کے پاس پہنچ گئے کہ جی آپ کوئی جیو فینسنگ میں آپ کہیں تھی، اس کے پاس پہنچ گئے۔ ایک بہن اس کی زمین اس کے اوپر اینٹی کرپشن پہنچ گئی۔ میں نے اپنی بہنوں کو ویسے کہا، میں نے کہا دیکھو ملک سے باہر چلے جاؤ، وہ تینوں کھڑیاں نہیں، ہم فیس کریں گے، ہم نہیں جاتے۔ مجھے کئی دفعہ جی عمران خان آپ ملک سے باہر، میں کیوں ملک سے باہر جاؤں گا؟ یعنی میں نے اگر کوئی کرپشن کی ہوتی تو میں بھی شاید جس طرح یہ بھاگ جاتے ہیں، جب ان کے اوپر اقتدار سے نکلتے ہیں سب باہر بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے کیسز ہوتے ہیں، باہر بھاگتے ہیں کیسز رک جاتے ہیں۔ میں سارے کیسز فیس کروں گا،
کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں جو یہ ان سے بات کرتا ہوں کہ میرے سے بات چیت کرو, کوئی بات چیت نہیں کرتا. میں اپنی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے اسے کہتا ہوں کہ بات چیت کرو, وہ کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اپنی ذات کے لیے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے آپ کچھ نہیں دے سکتے. قوم میرے ساتھ کھڑی ہے, کیا کوئی دے سکتا ہے؟ میں کوئی چور دروازے تو آنا نہیں چاہتا. اگر قوم مجھے ووٹ دے گی میں تیار ہوں, لیکن اگر قوم ووٹ نہیں دے گی تو نہیں. اللہ نے تو سب کچھ, میں وہ اللہ نے کا شکر ادا کرتا ہوں ہر وقت کا جو اس نے مجھے دیا. لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. ایک آپ یہ کرم کر رہے ہیں کہ میرے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ نظریاتی لوگ کون ہیں, اور وہ نظر آنا شروع ہو گئے کہ جو ہمارے ساتھ اور مقصد کے لیے آئے تھے, ان نظریے کے لیے نہیں آئے. تو ایک تو آپ فائدہ کر رہے ہیں کیونکہ صرف نظریاتی پارٹی اب پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے. بیرون ملک پاکستانی آپ کو نکالیں گے ادھر سے. نئی جماعت ایک کریٹ کر دی ہے. ہم نے بھی اپنے بڑے بڑے اچھے 27 سال پرانے ہم نے لوگ وہاں بھی بھیج دیا ہیں ان کے پاس, اور ضرورت ہے تو حکم کریں ہم اور بھی بھیج دیتے ہیں. لیکن اس سے ملک ٹھیک نہیں ہونے لگا. ملک ٹھیک تب ہوگا جب ایک پبلک مینڈیٹ فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد ایک مضبوط گورنمنٹ آئے گی. اور میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو آج پھر سے کہتا ہوں, نظر ثانی کرے. ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, اور جب یہ تباہی جس طرف جا رہا ہے اور IMF کی اگلی کنڈیشنز آئیں گی, جس طرح انہوں نے مصر اور سری لنکا میں انہوں نے کنڈیشن لگائی, وہ کیا ہے کہ فوج کا بجٹ کام کرو, دونوں جگہ انہوں نے کہا. تو یہ تو ہم ادھر جا رہے ہیں کہ ہم اپنی سیکیورٹی اینڈ میں کمپرومائز کریں گے, اور ایک دفعہ سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی اس ملک کی تو ہمارے جو دشمن بیٹھے ہیں وہ ملک توڑنے کے لیے تیار ہیں. تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے, مجھے کوئی آپ کی مدد نہیں چاہیے. میں کوئی کسی مجھے یہ سمجھے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے انتقامی کارروائی, مجھے چھوڑے میری بہنیں باہر جانے کے لیے نہیں تیار. وہ تو عورتوں کے اوپر تو کبھی اس ملک میں ایسے نہیں ہوا, لیکن ملک نیچے جا رہا ہے.